Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. اور آج ہم ملنے جا رہے ہیں بینگ شی موسٹ انفلوئنشل ویمن. یہ ایک ٹائٹل جو کہ ان کے پاس ہے, اور صرف یہ نہیں, یہ بہت اچھی ویلنس بینگ ایکسپرٹ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ میڈیٹیشن ایکسپرٹ ہیں, ساؤنڈ ہیلنگ جو ہے اس میں بڑا کام کرتی ہیں. میرے ساتھ ہیں آج ہماری بہت پیاری سی صدف علی. کیسی ہے صدف؟ Farah, very nice. It's so nice to be here in Pakistan and with you. Yes, lovely After to so have many you. years. So many years, ہے نا. لیکن دیکھیں کہ ہم نے اس وقت سے جو کام کرنا شروع کیا, ہم ابھی تک ان چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں. اور آپ ماشاءاللہ you've excelled a lot. یہ جو ٹائٹل میں بتا رہی ہوں, جو پیجنٹ ہے بینگ شی موسٹ انفلوئنشل وومن, یہ کیا ہے اور کیسے آپ نے یہ جیتا ہے؟ بیسیکلی اٹس اے ویمن امپاورنگ پلیٹ فارم, اور یہ UAE اور UK دونوں میں رجسٹرڈ ہے بینگ شی, اور یہ انکریج کرتا ہے کہ ڈفرنٹ ویمن فرام ایچ کنٹری, ہر کنٹری کی ایک ہی وومن اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا بڑا ریگرس پروسیجر آف شارٹ لسٹنگ اینڈ دین یو نو فائنلسٹ جو اس کے اندر مین پیجنٹ کے اندر آپ اپنے آپ کو شوکیس کرتے ہیں کہ واٹ از یور جرنی, who you are and what do you have to offer to the world, how can you impact humanity. تو اس میں میں نے اپنی جرنی بھی شیئر کیا. وہ جرنی ہے جی, اٹس اے ہیروز جرنی. 2 ورڈز میں اس کو مختصر سمرائز کر دیں کہ لائف میں ہمیں بہت سارے چیلنجز ملتے ہیں انکالڈ فار, ہمیں نہیں پتا ہوتا, وہ آ کے لگ جاتے ایک دم سے, بٹ دا وے یو ڈیل ود دیم, اور آپ کے اندر کتنی ریزیلینس کی پاور ہے کہ آپ ان چیلنجز سے اوپر اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں کہ نہیں. اور میں نے تنہا نکالا ہے اپنے آپ کو ان میں سے, اور پھر میں نے اپنی جرنی کو یہاں سے لے کے جا کے پھر میں نے اپنے آپ کو UAE میں بھی, اب وہ جو یہاں ہے ہمیں وہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں وہاں ہمیں نہیں یہاں کا پتہ ہے نا وہاں کا پتہ ہے. So I want you to be, because you are a motivational speaker as well, تو بہت ساری خواتین آپ کو سن رہی ہیں, تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں جتنا کھل کے بتا سکتے اتنا ضرور بتائیے کہ زندگی میں کن چیلنجز کا سامنا کیا, کیسے کیا, اور پھر کہاں تک پہنچی. So first of all, I'll be very open. میرا تو my parents are deceased, اور میری بچپن میں ایک انہوں نے پہلی شادی کر دی تھی when I was very very young, کیونکہ وہ کنسیڈرنگ کہ جی لڑکیوں کو پڑھانا نہیں چاہیے اور بس شادی کر دو. تو اس میں اٹ واز اے میجر ٹراما. اس سے میں نے ہیل کیا اپنے آپ کو. اس میں سے بعد میں میرے پیرنٹس کو ریئلائز ہو گیا کہ ہم نے یہ کیا کیا, مجھے دوبارہ پڑھائی میں ڈالا, نکالا اس میں سے. آئی ایم اے سوئسائڈ سروائیور, آئی ول آلسو سے دس. اوکے, جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا, ہم کہتے ہیں نہیں یار لائف کا اینڈ ہو گیا, لیکن وہ اینڈ نہیں ہوتا. 16-17 سال کی عمر میں لائف آگے بہت بڑی ہوتی ہے, تو اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے زندگی سے. اور اس کے بعد پھر میں نے کام کیا, کام کر کے اپنے آپ کو پڑھایا بھی, اور آئی دین گاٹ ری میرڈ. اس میں بھی مجھے بہت سارے چیلنجز فیس ہوئے. اٹ واز آئی وینٹ تھرو میجر ٹراما ان مائی لائف. سو اس پہ اوور کم کرنا, آئی ایم اے سنگل مدر, اور پھر اپنے آپ کو سپورٹ کرنا خود وداؤٹ اینی فیملی, اس کے لیے بہت پاور اور انر اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے, ورنہ بہت ساری عورتیں تو ادھر ہی ختم ہو جاتی ہیں, پھر اسٹارٹنگ لائن پہ ہی ختم ہو جاتے ہیں, آپ نے فنشنگ لائن تک کیسے پہنچنا ہے. تو اس کے لیے پھر میں نے جب اپنی ہیلنگ کی جرنی کو, مجھے سب سے پہلے تو ایز اے مدر آئی ہیڈ ٹو ہیل مائی سیلف کہ میں کیسے اس ٹراما کو فیس کروں. سو اس کے لیے میں نے ویلنس کی سرچ میں نکلی, اور میں بچپن سے بہت زیادہ میڈیٹیشن کی طرف تھی, پیرنٹس کی طرف سے بھی مجھے یہ ملا تھا. ساؤنڈس مجھے بچپن سے بہت افیکٹ کرتے تھے, بٹ دین آئی اسٹڈیڈ ان ڈیپتھ کہ وائی از اٹ دیٹ یو نو دیر آر سرٹن ساؤنڈس, دیر آر سرٹن پریکٹسز دیٹ کین ہیل یو اینڈ گیو یو دیٹ انر اسٹرینتھ کہ آپ کے ارد گرد جو مرضی ہو جائے آپ کی انر اسٹرینتھ وہیں قائم رہتی ہے. بالکل بالکل, اور ایوری ٹائم آپ ریکور کرتے ہیں, کیونکہ ہم وہ جو دنیا کہتی ہے بگ بینگ تھیوری سے, اور ہم کہتے ہیں کن فیکون سے, جو ایک یہ جو ایک ریزوننس سے, ایک وائبریشن سے, ایک ساؤنڈ سے جو ہے کائنات کا آغاز ہوا ہے. دنیا میں آتے ہی پہلا ہمیں جو ایک کلمہ جو ہے وہ بھی ایک ریزوننس ہے, ایک ساؤنڈ ہے, ایک کال ہے, ایک وائس ہے. اور ارتھ اٹ سیلف جو یہ روٹیٹ کر رہی ہے نا ہماری ارتھ, اس کی بھی ایک ریزوننس ہے, ایک فریکوینسی پہ ریزونیٹ کر رہی ہے. اس کو شومن ریزوننس کہتے ہیں, 7.8 ہرٹز پہ ہوتی ہے یہ. اچھا, ویری گڈ. تو ہم ول کم بیک ٹو یور جرنی, لیکن چونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ جو ساؤنڈ ہیلر کے طور پہ کام کرتی ہیں جب صدف, تو وہ کیا ہوتا ہے. آئی ایم شیور آپ میں سے بہت سارے لوگ اس سے فیملیئر ہوں گے, لیکن لیٹس ہیو اے لک. ہم نے ایک چھوٹا سا ان کا جو ہے ریکارڈنگ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا, لیکن بی مائنڈ فل. صبح صبح آپ یہ دیکھ رہے ہیں, لیکن آئی ایم شیور یہ ساؤنڈز جو ہیں آپ کو بہت ریلیکس کریں گے, اور ایک دم سے آپ کو شاید
نیند کا اور سکون کا احساس ہو. لیکن اس کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم کنٹینیو کریں. بھائی میرے پہ تو ان ساؤنڈس کا جیسے کہتے ہیں میجیکل افیکٹ ہوتا ہے. ہاں بیکاز جس دن میں زیادہ ڈسٹرب فیل کروں یا زیادہ اپسیٹ ہوں تو اس دن میں تو اسی طرح سے یوٹیوب پہ کوئی نہ کوئی ساؤنڈ یہ لگا کر اینڈ دین اس کو اپنے پورے سسٹم پہ آن کر کے اینڈ دین آرام سے میں اس میں سو جاتی ہوں. اور پھر رات میں کہیں میری آنکھ کھلتی ہے اور چل رہی ہوں تو میں اسے آف کرتی ہوں. بالکل اٹ از سو سودنگ. بالکل. اب دیکھیں میوزک ڈفرینٹ آپ سنتے ہیں تو آپ کا ڈفرینٹ افیکٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر. بٹ ہاؤ یو ور انٹروڈیوس, آپ کو کیسے ساؤنڈ سے تعارف ہوا تھا کہ یہ پروفیشنلی اس کو کرنا اور ساؤنڈ ہیلنگ کی طرف جانا؟ سو ایز آئی ٹولڈ یو کہ میں بچپن سے, میری امی بھی بہت میڈیٹیٹ کرتی تھی, سفیانہ, انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں بچپن سے سکھائیں. اور یہ جو میڈیٹیٹ ہے یہ کیا تھا؟ میڈیٹیشن بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اپنے you become aware of your thoughts. It's a restful alert period ہوتا ہے آپ کا. یعنی جب آپ بیٹھ کے اپنی باڈی کو ایک خاص پوسچر میں رکھ کے آپ صرف آبزرو کرتے ہیں اپنے تھاٹس کو, ایسے جیسے بادل آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. یعنی ان کو جج نہیں کرتے ان کے ساتھ آپ. یو ڈونٹ بیکم ون ود دا تھاٹس بٹ یو جسٹ بیکم این آبزرور آف یور تھاٹس. تو میڈیٹیشن کا مطلب ہے ٹو بیکم اویئر. یعنی آپ بیٹھے ہوئے, اور میں مائنڈ فلنس کوچ بھی ہوں, تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کتنے ان ٹو دا مومنٹ ہیں, پریزنٹ مومنٹ میں اس وقت. اس میں نے ایک آرٹ ٹولے کو بھی اسٹڈی کیا ہے اور بہت سارے اسپریچول ویژنریز کو بھی اسٹڈی کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہاؤ وی کین بی ان دا پریزنٹ مومنٹ. ہم سے تو ہوتا ہی نہیں ہے بعض اوقات. بہت آسان طریقہ ہے جو میں سب کو بتاتی ہوں. صرف آپ اپنی سانس پہ فوکس کرنا شروع کریں, سانس کو ٹریس کریں, 1 سیکنڈ میں آپ کی اویئرنیس واپس انورڈ آ جاتی ہے. اور سانس کو ایسے ٹریس کریں جیسے ایک خوبصورت سا گیس آپ کے گھر آ رہا ہے. جب آپ انہیل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کو چیریش کریں, وہ جب اندر جا رہا ہے جہاں تک آپ کا بیلی سویل کر رہا ہے, پھر جب تک ایکسیل نہیں کرتا, جیسے آپ گیس کو بائے بائے کرتے نا, اور وہ گیس سے آیا تھا اور وہ اب جا رہا ہے. اس میں نا ہم کیا کرتے تھے نا صدف, تو ایمی I'll never forget her. اچھا, بہت امپیکٹ ہے ان کا میری زندگی پہ. سو ہم یہ یوگا اینڈ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو فارنر تھیں, وہ انگریزی اردو بولتی تھی اور یوگا کرواتی تھی, تو وہ بڑی فونڈلی آتی تھی شو میں. تو اس نے یہ سانس کا بتایا تھا, اس نے کہا تھا کہ سانس جو ہے نا وہ یہاں ماتھے تک لینا ہے, ماتھے تک لینا. وہ کہتی تھی کہ جب آپ نے اپنا ایکسیل جب انہیل کرنا ہے نا, تو آپ کو باقاعدہ یوں فیل ہو کہ آپ کا جیسے پانی کا لیول رائز ہوتا ہے, یہاں تک آپ کو فیل ہو کہ جب وہ ہو گیا, اینڈ دین یو ہیو ٹو ایکسیل, اور آپ کو بالکل ایسے لگے کہ وہ بالکل یہاں پہ آ گیا. اینڈ دین جیسے مرکری کو آپ بلڈ پریشر میجرمنٹ پہ رائز اینڈ نیچے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو یو ہیو ٹو فیل دیٹ. ایگزیکٹلی, ہم ٹیکنیک بالکل یہ سکھاتے ہیں جیسے آپ پلاسٹک کے کسی اس میں لفافے میں آپ ہوا بھرتے ہیں, وہ پھر پھولتا ہے, پھر اس میں سے نکالتے ہیں. تو یہ آپ کی اویئرنیس, آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے سوائے سانس کے. پہلے تو اس بات کو تسلیم کر لیں, ہم تو تسلیم ہی نہیں کرتے. ہم تو ارد گرد اپنا نوکری, گھر, گاڑی, ریلیشن شپس, یہ وہ, اسی میں دماغ گھومتا رہتا. ایک سانس جس سے ہم زندہ ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہی آپ کی ایک ڈور ہے, جیسے پتنگ کے ساتھ ایک ڈور لگی ہوتی ہے نا, تو یہ سانس آپ کی ڈور ہے جو آپ کی سول اور آپ کی باڈی کو ری یونائٹ کرتی ہے. اس کے بغیر تو آپ ہے ہی نہیں, آپ کی کوئی انٹریکشن نہیں ہے دنیا سے. پہلے سانس کا وجود نہیں ہے دنیا میں, کوئی وجود نہیں ہے, یا آپ کا وجود کا ایک ہی وہ ہے ویلیڈیشن, اور آپ اس کو زیرو امپورٹنس دیتے ہیں, زیرو.
اچھا پھر یہاں سے شروع ہوا, والدہ بھی میڈیٹیٹ کرتی جی تھیں, بالکل. پھر شوق ہوا, پھر میں نے اسٹڈی کیا, ایکسپلور کیا, بہت سارے ویژنریز کو اسٹڈی کیا, اور خود مجھے بچپن سے عادت تھی میڈیٹیٹ کرنے کی. میں بچپن میں وہ ٹی وی پہ جب لگتا تھا اللہ ہو یا کوئی صوفیانہ کلام, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرا دل کیوں اچھلتا ہے اس پہ, ساؤنڈ اگین ساؤنڈ فریکوینسی. اس وقت بھی نا مجھے ایک دم میرا دل اچھلتا تھا. میں بہت چھوٹی تھی تب, اسکول بھی نہیں جاتی تھی, تو مجھے یہ آج تک وہ ارلی میموریز یاد ہیں. اور اب میں جب وین آئی لک بیک اس ساری جرنی کو, تو میں دیکھتی ہوں اچھا تو یعنی سول کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے, اور وہ ایک آپ کے اندر جو ہے نا آپ کا گائیڈنس سسٹم, نیویگیشن سسٹم آپ کے اندر لگا ہوا ہے. جب گاڑی پہ جی پی ایس لگاتے ہیں کہاں جانا ہے کدھر جانا ہے, وہ ہمارے اندر لگا ہوا ہے, مگر وہ آن نہیں ہوگا اور آپ اس کو ایکسیس نہیں کر سکیں گے جب تک کہ آپ اپنی سانس کی اویئرنیس میں اور سٹلنس میں نہیں آئیں گے. سٹلنس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ شور و غل جتنا مرضی ہو, اس میں آپ بس آبزرور بن جائیں, یعنی آبزرو کریں اس وقت ابھی یہ تھاٹ آ رہا ہے, ابھی یہ تھاٹ جا رہا ہے, اس پہ ریئیکٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. اور اسی میں آپ کی رسپانسبلٹی بھی ہے, یعنی ابلٹی ٹو رسپانس ایکچولی وہ کس میں ہے, یہ جو گیپ آتا ہے نا تھاٹ اور ایکشن کے درمیان. تھاٹ آیا, یار اس کو تو ابھی میں سنا دوں, کوئی 2-4 لگا دوں اس کو, مگر وہ جو اگر آپ سٹلنس ہوں گے نا, اس وقت آپ نے فوکس کر لیا نا اپنی سانس پہ, تو آپ کے پاس پاور ہے ٹو ہولڈ بیک یور ریئیکشن. رائٹ. ہر روز ڈیلی بیسس میں آپ کی چینجز آنی شروع ہو جائیں گی لائف میں. لیکن یہ جو ابھی ہم نے جیسے ویڈیو دیکھی, جی, تو یہ کوئی پروفیشنل ٹریننگ ہے, یہ کچھ اسپیسیفک ساؤنڈز, کون سی ساؤنڈ کریٹ ہوگی, کس ساؤنڈ کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ پرو لیول, اس کے 4 لیول ہوتے ہیں, میں 4 لیول اس کے پرو لیول تک, پیٹر ہیز ایک جرمن انسٹیٹیوٹ ہے, اس سے میں نے یہ سرٹیفائڈ ٹریننگ لی ہوئی ہے. پھر مجھے بڑا عرصہ لگا, اتنے سال لگے جس میں نے یہ سارے انسٹرومنٹس کلیکٹ کیے, کوئی نیپال سے, کوئی انڈیا سے, کوئی بالی سے, یہ سارے ایک انسٹرومنٹ مجھے ایکیومولیٹ کرنا پڑا اس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے. تو میں خالی ساؤنڈ ہیلنگ تھراپسٹ, ایک تو ہوتا ہے آڈیٹری, آپ کانوں سے سن کے ہیلنگ دیتے ہیں, اور ایک ساؤنڈ مساج بھی ہوتا ہے جس میں آپ ہاتھ سے مساج نہیں دیتے. یہی جو بولز آپ دیکھ رہی تھی نا, براس والے بولز, اس میں کچھ بولز ہیں جو ہم پلے کرتے ہیں باڈی پہ رکھ کے, تو جب باڈی پہ وائبریشن جاتی ہے نا, تو اندر باڈی کے کرنٹ پورا جاتا ہے, اور اس سے آپ کی بہت ساری ہیلنگ اور ریکوری ہوتی ہے, بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں. صحیح. سو اٹس کلاسیفائڈ انٹو ہولسٹک انٹیگریٹو میڈیسن, یا آپ انٹیوٹیو میڈیسن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ پریکٹس آپ دبئی میں کرتی ہیں, جی, یہاں پہ کیوں نہیں؟ یہاں پہ اب انشاءاللہ میں, آپ اویئرنیس کریٹ کر رہی ہیں تو اپرچونٹیز نکلیں گی, اور ڈیفینیٹلی آئی ووڈ لو ٹو. یہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. یہاں پہ تو ہم اتنے شور میں رہتے ہیں کہ خاموشی کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ خاموشی کتنی قیمتی چیز ہے. بہت قیمتی چیز ہے. آپ کی لانجیوٹی, آپ نے اگر اپنی زیادہ دیر زندہ رہنا ہے نا, تو آپ کو سب سے پہلے اپنے اندر یہ خاموشی کریٹ کرنی پڑے گی. وہ علامہ اقبال کا شعر بہت یاد آتا ہے نا, مرتا ہوں خاموشی پہ, یہ آرزو ہے میری, دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہوں. لولی. سو آج کل ہم D12 میں جا کے مہنگا سا جو گھر خریدتے ہیں, جس کی قیمت جو ہے وہ اسلام آباد کے سارے سیکٹرز میں ایک دم سے سب سے زیادہ رائز ہوئی. کیوں؟ کیونکہ وہ دامن میں کوہ کے ہے, اور وہاں پہ اب تو ہم نے خراب کر دینا اس کو بھی, لیکن خاموشی تھی. ہاں بالکل, جہاں پہ ہم چلے جائیں وہاں پہ کہاں کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے اچھی, ہے نا. تو وہی ڈفرینس ہے نا کہ ساری عمر باہر ڈھونڈتے رہے یہ چیز, یہ سٹلنس اور خاموشی اور پیس کو اپنے باہر ڈھونڈا, اپنے اندر نہیں ڈھونڈا. یہی ڈھونڈا اچھا میں وہاں ماؤنٹینز میں چلی جاؤں, پہاڑوں پہ چلی جاؤں, وہاں پہ مل جائے گی, درخت کے ایسی جگہوں پہ جاؤں, تو نہیں, یہ آپ کے اندر ہے. آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں, اگر آپ صرف 2 منٹ اپنی سانس پہ کانسنٹریٹ کر لیں گے, تو آپ کے اندر ایک پیراڈائز بستی ہے. اتنی خوبصورت ایک پوری کائنات ہے آپ کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو سارا جرنی تھا, یہ آسان تھا؟ نہیں, یہ بہت ڈیفیکلٹ تھا. اس کے لیے بہت ڈسپلن آپ کو چاہیے کہ آپ نے ریگولر اپنی پریکٹس. ابھی میں تو دن میں کوئی بھی ٹائم ہونا میں میڈیٹیٹ کر سکتی ہوں, کہیں بھی ہوں بیٹھی ہوئی, آئی کین امیڈیٹلی میڈیٹیٹ, اور اپنے ایموشنل لیول کو ریکور کر سکتی ہوں. یعنی ایموشنل انڈیکس ہوتی ہے, وہ جو آپ بیرومیٹر کی بات کر رہی تھی یا تھرمومیٹر کی, تو ہم آپ کا ایموشن لیول, اور ایموشن کیا ہے آپ اس کو اردو میں ایکسپلین کر دیجئے گا آڈینس کو. انرجی ان موشن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. باڈی کے اندر جو بھی آپ کا اس وقت ہارمون ریلیز ہوا ہے, جو انرجی ہے وہ ایک موشن میں ہے. تو یہ آپ کا اپ اینڈ ڈاؤن, گرم سرد, گرم اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم بیلنس کیسے کریں, کیونکہ
یہ آپ کے موڈ کو افیکٹ کرتا ہے, آپ دیکھ لیں. سو آپ بیلنس کرنے کے لیے آپ کہیں پہ بھی ہوں, آپ مال میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہیں پہ بھی, آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, صرف ڈرائیو کرتے ہوئے مت یہ کریے گا, لیکن آپ کہیں پہ بھی پارک کر کے 2 منٹ گاڑی روک کے بس اپنی سانس پہ فوکس کریں, 5-6 لمبی سانسیں اس کو فالو کریں, ٹھیک ہے, اور اس وقت بس خاموشی سے اپنے آپ کو آبزرو کریں کہ اس وقت میں کیا فیل کر رہا ہوں یا میں کیا فیل کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور جو فیل کر رہے ہیں نا اس سے بھاگے مت, ٹھیک, اس کو, یہی تو میڈیٹیشن ہے, آپ اس کو ہونے دے جو ہو رہا ہے, مگر اس پر ریئیکٹ نہ کریں. بالکل صحیح. اور اس کا نا ایک, چونکہ میں بھی کرتی ہوں بہت زیادہ, اگر آپ یہ نہ کریں تو آپ سروائیو اس طرح مطلب ہیلدی فیل نہیں کرتے. آپ کو اپنی ایموشنل, مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو فیل ہوگا اگر آپ کی سانس آپ کے سینے میں پھنس رہی ہے, آپ کو ڈیپ بریتھ کرنے میں پرابلم ہو رہا ہے, تو دیٹ مینس کہ آپ انگزائٹی میں ہیں, آپ اس وقت ڈپریشن میں ہیں, اسٹریس میں ہیں, کسی نہ کسی ایسی تھاٹ کے انفلوئنس میں ہے جو آپ کو بھی نہیں پتہ ہے. تو اس وقت تھوڑا سا زور لگا کے آپ کو جو ہے اپنی وہ جو پھنستی ہوئی سانس ہے نا اس کو تھوڑا جیسے رواں کرتے ہیں نا آپ, تو دین آپ کو وہ اسموتھنیس جیسے ہی فیل ہونا شروع ہو جائے اپنی بریدنگ میں, سو دیٹ از دا اسٹیج جو کہ آپ کو پھر ایک مینٹل کامنیس اور آپ کو میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو, یہ بڑے بڑے CEO جو ہیں بہت بڑے بڑے گروپس کے UAE میں, انہوں نے میرے سے یہ میڈیٹیشن لی ہوئی ہے. ہلٹن کا جو موسٹ 5 اسٹار لگژری ہوٹل ہے والڈ آف اسٹوریا, جہاں دنیا بھر سے گیسٹ آ کے ٹھہرتے تھے ہر قسم کے شعبے سے, تو ان کو میں نے یہ دی ہوئی ہے, ان کا فیڈ بیک لیا ہوا ہے, ہر نیشنلٹی کو دی ہوئی ہے, اسپورٹس مین کو دی ہوئی ہے. ہمارے بہت پاکستانی ٹاپ اسپورٹس مین نے یہ میرے ساتھ ایکسپیرینس کی ہوئی ہے میڈیٹیشن اور ساؤنڈ ہیلنگ. اسام نے بھی کی ہوئی ہے, ہمارے یہ ریس کار ڈرائیور ہیں عمر سلیم, انہوں نے بھی کی ہوئی, بہت سارے لوگ ہیں, اور انہوں نے یہ فیڈ بیک دیا کہ دیکھو یہ نا 1 گھنٹے میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے پوری نائٹ کا ریسٹ لے لیا. ہاں, اٹ از سو ریلیکسنگ, اتنی پاورفل ہے. بالکل صحیح. لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا باتیں کرتے ہوئے بہت ساری جو چیزیں ہیں, وہ اب ایک اوور آل جرنی آپ نے سنا ہے صدف کا. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو میں کوشش کروں گی کہ چونکہ آپ بھی ایک ویلنس ایکسپرٹ ہیں اور ہولسٹک جسے کہتے ہیں اس میں ہیلنگ کو دیکھتی ہیں, تو ہم ایک سائیکیٹرسٹ کو بھی یہاں پہ دعوت دیں گے, سائیکالوجسٹ کو جو کہ یہاں پہ تشریف لائیں گے, اور پھر ہم یہ جو ایشوز ہیں نا, ڈپریشن, انگزائٹی, انسومنیا اینڈ مینی ادرس, یہ جو آپ فیل کرتے ہیں, جب آپ ریجیکشن فیل کرتے ہیں, جب آپ اسٹریسڈ آؤٹ فیل کرتے ہیں, جب آپ لاسٹ فیل کرتے ہیں, سو ان ساری چیزوں سے ڈیل کیسے کریں ہم, رائٹ. تو آپ دونوں کی ایکسپرٹیز جو ہے ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو اس کا فائدہ پہنچے, ان کو کوئی گائیڈنس ملے. لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں, بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.